أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ماں مدد، قادری یمنا رہے یا غوث اعظم نی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، ہزار بار بشویم دہن زمشق و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پورا مجمع درود پاک کا تحفہ پیش کر لے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کی کرسیاں خالی ہے، آ کر اس پر بیٹھ جائیں۔ آگے کی کرسی خالی ہے۔ اپنی نجات کے لیے ایک بار اور حضور کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک کا تحفہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ عرص وسطاذ العلماء کے عنوان سے رکھا گیا ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور اس میں جتنے لوگ شرکت کر رہے ہیں مولا سب کی شرکت و حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں منبر نور پر ایک سے بڑھ کر ایک ابکری شخصیتیں ذی استعداد، علمی صلاحیت کے مالک علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے بعد آپ حضرات ان کے روبرو ہوں گے، ان کے موعظ حسنہ سے مستفیض و مستفید ہوں گے۔ میں بہت زیادہ دیر نہیں، جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے اس کا خیال میں رکھوں گا اور اسی کے اندر اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بس میں آپ سے ایک ضروری بات کہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے عرص وسطاذ العلماء آپ نے اس کا اہتمام کیا ہے، آپ نے اس میں اپنی محنتوں کو خرچ کیا ہے، اپنے پیسوں کو خرچ کیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں جس طرح سے آپ نے اس میں اپنا پیسہ خرچ کیا ہے اسی طرح سے آپ اپنے وجود کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اس محفل میں بھی تشریف لے آؤ۔ بہت خوب، بہت اچھے۔ تبھی
ہم اور آپ یہاں کے آئے ہوئے تمام مہمان یہ سمجھیں گے کہ واقعی آپ کو وسطاذ العلماء سے محبت ہے، بات کو بہت اچھے، کیا کہنا ہے؟ اور وسطاذ العلماء کی وہ ذات ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ یہاں پر جتنے حضرات تشریف رکھتے ہیں جو ہمارے اکابرین کی حیثیت سے ممبر نور پر ماہر رضویات کہہ لیجئے، اگر میں سب کا نام لوں تو یقیناً وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سب کا نام لیا جائے، لیکن جو جہاں پر ہے وہ مثل آفتاب کی طرح چمک رہا ہے، بے شک بات کو بہت اور اچھی، اپنے علمی جو روشنی ہے اس کی چمک سے اور دوسروں کو چمکا بھی رہا ہے۔ بے شک اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ان کے اندر چمک ہے علم کی وہ کہاں سے آئی ہے، تو یقیناً سب کو یہ کہنا پڑے گا یہ چمک اگر کہیں سے ملی ہے تو وسطاذ العلماء کی ذات بے ہے۔ شک بات کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وسطاذ العلماء، آپ دیکھیں یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں چاہے وہ سامعین کی حیثیت سے ہو بات کو یا پھر عالم دین کی حیثیت سے، کہیں نہ کہیں وہ چاہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سب کے سب حضور کے شاگرد ہیں، بات کو بہت اچھے، سب حضور کے شاگرد ہیں۔ اور آج یقیناً آپ نے اپنی غلامی کا حق ادا کر دیا کہ ہاں ہمیں وسطاذ العلماء سے محبت ہے، بات کو کیونکہ وسطاذ العلماء کی وہ ذات ہے کہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، آپ نے یقیناً اس بات کو سمجھا ہوگا کہ وقت کے بڑے بڑے روسا نے اپنی بات کو آپ کے سامنے رہ کر کے یقیناً یہ چاہا کہ ہماری بات پر عمل ہو، لیکن وسطاذ العلماء نے یقیناً جب علم کے ساتھ عشق ہوتا تو پھر رسول اللہ سے قریبی ہوتی ہے، اور یقیناً جب علم کے ساتھ عشق نہیں ہوتا ہے تو رسول اللہ سے دوری ہوا کرتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یقیناً روسائے زمانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حق بات کو اگر کسی نے کہا ہے تو وسطاذ العلماء کی ذات ہے۔ اور اس طرح سے آپ نے کہا مسلمانوں، یقیناً میں آپ کے سامنے اسی بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً آپ نے کیسے کہا تھا، کیوں کہا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا مسلمانوں، آپ نے جو کچھ بھی کہا آپ کو پتا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈیپلی میں نہ جا کر کے بڑی تیزی سے آپ کو کہنا چاہوں گا، گویا کہ آپ اعلیٰ حضرت کی بولی میں یہ لوگوں کو اور پوری ملت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بات کو بہت اچھے، کیا کہنا، دینے والا ہے سچا، بولو ہمارا نبی، محبت سے بولو، ہمارا نبی، اور محبت سے بولو۔ ہمارا نبی، اگر ہمارا یہ جو ہماری یہ روح ہے نا، ہماری روح بیمار ہے، یہ جو اس کی غذا ہے نا، اگر آپ یہاں بیٹھے تھوڑی دیر اللہ اللہ کر لیں تو شاید یہ بیمار روح کو غذا مل جائے، اور جب غذا ملے گی تو توانائی آئے گی، جب طاقت آئے گی تو پھر آپ اس مجلس میں بڑی ہی مؤدب انداز میں بیٹھو گے، اور جہاں کہیں پر بھی ایسی محفل پاؤ گے تو یقیناً اس میں شرکت ضرور کرو گے۔ بے شک بات کو آج میں نے اسی حوالے سے قرآن مقدسہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ یقیناً اللہ کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں اللہ سے جو علم والے ہیں، جو علم والے ہیں، اور قرآن نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا، علم والے اور بغیر علم والے، یعنی عالم اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ بہت لمبی تفصیل ہے اس کے اندر،
لیکن میں آپ کو اصل جو رس ہوتا ہے نچوڑ کے آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تفصیل سے کوئی بات کہی جائے، لیکن یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دور صحابہ سے لے کر کے اور دور حاضر تک، یعنی آج تک جتنے علماء ہوئے، جتنے ابدال ہوئے، اولیاء ہوئے، قطب ہوئے، یقیناً مسلمانوں یہ سب کے سب اگر آفتاب و ماہتاب کی طرح چمک رہے ہیں تو یہ علم کی برکت ہے، بے شک بات ہو، یہ علم کی برکت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے صاحبان علم کو یعنی ان کے درجات کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، صاحبان علم کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرماتا۔ اب اگر کوئی ایسا ہوگا جس کی شان کو کوئی اور بلند کرتا، کوئی سیٹ کسی کی شان کو بلند کرتا، کوئی لیڈر کسی کی شان کو بلند کرتا، کوئی بادشاہ کوئی وزیر کسی کی شان کو بلند کرتا، لیکن آپ یاد رکھو مخلوق جس کی شان کو بلند کرے وہ کبھی ذلیل ہو سکتا ہے، لیکن رب العالمین جس کی شان کو بلند کرے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو استاذ العلماء کی ذات میں بھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے درجات کو بلند فرمایا۔ بے شک بات ہو، بہت اچھے، کیا کہنا، ماشاءاللہ۔ اللہ نے علماء کے درجے کو بلند فرمایا، اس لیے اگر کوئی یہ چاہے، لیکن آج ہمارا آپ کا حال کیا، ہماری قوم یقیناً آپ اگر دیکھیں انہیں تو یہ علماء کے پیچھے پڑی ہے، علماء کی برائیوں میں، کبھی ہوٹل پہ بیٹھ کر کے، کبھی کھیت میں بیٹھ کر کے، کبھی کہیں پر جہاں موقع ملتا ہے وہ علماء کی برائی کرتی ہے۔ اے میری قوم سدھر جاؤ، اے میرے ملت کے نوجوانوں یقیناً سدھرنے کی ذرا کوشش کرو، جو بات بتائی جائے اس پر عمل کرو، اور یقیناً آج جو کچھ ہو رہا، آج بار بار آپ کو اعلان کے ذریعے یہ سمجھایا جا رہا، وسطاذ علماء کا عرس مقدس ہے، اس میں شرکت کرو۔ آپ یقیناً دھکا مکہ دے کر کے آپ یہاں تک پہنچتے ہو۔ اے مسلمانوں، بات تو جب کمال کی تھی کہ جیسے یقیناً مغرب کے بعد اعلان ہوا تھا پورے گاؤں کے لوگ یہاں جمع ہو جائیں، سب کو یہاں اکٹھا ہو جانا چاہیے تاکہ باہر سے آنے والا سمجھے کہ واقعی یہ ایسے ویسے نہیں ہے، بلکہ واقعی استاذ العلماء سے محبت کرنے استاذ العلماء سے محبت کرنے والے۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ قوم جو ہر وقت علماء کو گالیاں دیتی ہے، علماء کی برائی کرتی ہے، علماء کو طرح طرح کی باتیں، وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہی گالی دینے والا جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب دنیا سے یہ چلا جاتا، جب اس کی موت ہو جاتی ہے، تو وہ عالم جس کو یہ گالیاں دے رہا تھا اس عالم کے سامنے یقیناً اس کا جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جنازے کے سامنے وہ عالم دین کھڑے ہو کر کے اسے گالی نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، کہ اے مولا اس کو بخش دے، اس کی گناہوں کو بخش دے، گالی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میری ملت کے نوجوانوں، میری قوم کے مسلمانوں، آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے علماء سے محبت کرو، کیونکہ یہی عالم دین ہے اور جو آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک آپ کے کام آتے ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر انہیں کو محترم نہیں سمجھتے۔ آپ اگر پیدا ہوئے تو اگر اذان کرنے کی بات آئی کہ کان میں اذان دے تو عالم دین ہے، اگر پھر وہ بچہ بڑا ہوا قرآن سکھانے کی بات آئی تو عالم دین نے قرآن سکھایا، جب جوان ہوا نکاح کی باری آئی تو عالم دین نے اس کا نکاح پڑھا،
اور جب دنیا سے چلا گیا تو پھر عالم دین نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. بے شک تو پیدائش سے لے کر موت تک یہ علماء تمہارے کام آتے ہیں اور انہی عالم کی تم برائی کرتے ہو. اور یقین جانو مسلمانوں، میں اتنا ضرور کہوں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کیا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہا کو اپنے سے دور بھگائیں گے، یعنی اپنے سے دور کر دیں گے، ان سے نفرت کریں گے. علماء اور فقہا کو اپنے سے دور سمجھیں گے، ان کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن میرے آقا نے ایک بات اور فرمائی تھی، جب ایسا وقت آئے گا نا تو پھر اس قوم کو کئی آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا. پہلی آزمائش کیا ہوگی؟ پہلی آزمائش کیا ہوگی؟ پہلی آزمائش یہ ہوگی کہ ان کی کمائیوں سے برکت اٹھا لی جائے گی، کمائی میں برکت نہیں ہوگی. اور ایک دوسرے جو آزمائش میں اسے مبتلا کیا جائے گا، ایک یہ ہے مسلمانوں کی اس کے اوپر ظالم و جابر حکمراں کو مقرر کر دیا جائے گا. اور ایک تیسری بات یہ جو مصیبت میں وہ ڈالا جائے گا، ایک اور بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا. اس لیے آج میں آپ کے دل کے تختی پر یہ پیغام لکھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ عالم دین سے محبت کرو. وسطاذ العلماء کا یہ عرس مقدس ہے. ہم اور آپ اس عرس مقدس میں ایک عالم ربانی کی عرس مقدس میں حاضر ہیں، اور عالم ربانی کے تعلق سے کہا گیا جب اسے دیکھو تو یقیناً خدا یاد آ جاتا ہے. بے شک بے شک. ایسے کہ عرس پاک میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد شہزادہ حضور جو ہے وسطاذ العلماء کی زیارت کریں گے اور ان کے جو ہے معائز حسرہ سے مستفیض ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ بیٹھ کر کے ان کی باتوں کو محبتوں کے ساتھ سماعت کریں گے. لیکن میں بات کر رہا تھا علم کی. یقیناً علم ہی ایک ایسی چیز ہے، اگر بات اس کو اس طرح سے پھیلا کر کی جائے مسلمانوں تو پھر آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ علم ہی نے علامہ ارشد القادری کو رئیس القلم بنا دیا تھا. علم ہی نے علامہ امجد علی کو صدر الشریعہ بنا دیا، اور علم ہی نے امام محمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا دیا، اور علم ہی نے مصطفیٰ رضا خان کو مفتی اعظم ہند بنا دیا. علم ہی نے مفتی اختر رضا خان ازہری کو تاج الشریعہ بنا دیا، اور علم ہی نے سب لوگ یقیناً ڈنگے کی چوٹ پر کہو کہ علم ہی نے حضور علامہ شفیع رحمت اللہ علیہ کو استاذ العلماء بنا ہے. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوب. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور یقیناً جب علم اور عشق اگر بات کرے کہ جب عشق کے ساتھ میں علم دونوں ہوتا ہے تو پھر یقیناً اس میں لطف اور ہی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. بہت خوب. علم اور عشق جب ملتا ہے نا تو حضرت ابو بکر صداقت کے تاجدار بن جاتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. علم اور عشق جب ملتا ہے نا تو ایک یقیناً حضرت عمر فاروق اعظم بن جاتے ہیں. بے شک بے شک. علم اور عشق جب ملتا ہے تو حضور علامہ شفیع وسطاذ العلماء بن جاتے ہیں. بہت خوب. بہت عمدہ. اسی ماشاءاللہ. طرح سے حضرات میں یقیناً یہ بات کہوں گا بڑی تیزی کے ساتھ میں، کیونکہ وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، وقت کافی ہو چکا اور آپ حضرات یقیناً بڑی تاخیر سے آتے بھی ہیں. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو ایسی پاک مجلسوں میں آپ کی روح کو غذا مل سکتی ہے. جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو یقیناً مسلمانوں آپ کی روح کو غذا ملے گی. بے شک. آپ محبت کے ساتھ میں بیٹھ کر کے یقیناً اللہ اللہ کریں گے تو پھر آپ یقیناً آپ کو لطف آئے گا اور آپ کو بیٹھنے کا ایک الگ انداز ہوگا. ماشاءاللہ. بہت خوب.
میں آپ کو چلتے چلتے ایک اور بات بتا دوں کہ آخر علماء اور اولیاء کی ضرورت کیوں پڑی، کیا ضرورت تھی؟ تو آپ کو بڑی تیزی سے میں بتاتا ہوں، آپ حضرات محبت سے بغور میری بات کو سنیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بے شک علماء اور اولیاء کرام کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کو پتہ ہے کہ میرے آقا پر جو آپ بارہا سنتے ہو تاجدار ختم نبوت نعرہ آپ نے سنا ہوگا، تو یقیناً میرے آقا پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ بے شک میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو جو دین کامل میرے نبی کا تھا، دین مصطفیٰ، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو آگے چلانے کے لیے ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں اولیاء اور علماء کو پیدا فرمایا بے شک سبحان اللہ، تاکہ ان کے ذریعے سے نبی کی جو دین ہے وہ زندہ رہے اور وہ آگے بڑھتی رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں اولیاء کرام کو اور علماء حق کو پیدا فرمایا۔ میں آپ سے کہوں گا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ نبی تو نہیں ہے لیکن نبی جیسی صفت ان کے پاس ہوگی، نبی نہیں مگر نبیوں جیسی صفت ان کے پاس ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ کون سے علماء ہیں؟ یہ علماء نہیں ہے، ان سے وہ مراد وہ مولوی نہیں ہے جو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، در بدر ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہا کچھ اور کرتے کچھ اور۔ یہاں اس مولوی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ علماء حق کی بات ہو رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، علماء حق یہ کون ہے؟ یقیناً جن کے دم قدم سے اسلام میں بہار موجود ہے، جن کے وجہ سے اسلام کی جو قندیل وہ روشن ہے۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو میں کہوں گا مسلمانوں کہ وہ ذات اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو تو وہ غوث پاک کی ذات پاک ہے، بے شک سبحان اللہ، وہ مختوم پاک کی ذات ہے، وہ سید سالار مسعود غازی کی ذات پاک ہے، وہ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی ذات پاک ہے، وہ جو ہے مفتی اعظم ہند کی ذات پاک ہے، تو حضور استاذ العلماء کی ذات ہے۔ بے شک سبحان اللہ، قدم قدم سے اسلام میں بہار موجود ہے۔ ماشاء اللہ، لیکن اے مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں، اب آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادے حضور استاذ العلماء، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ محبت سے درود شریف پڑھیں آپ لوگ، محبت سے نبی الامی والی ہی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے یقیناً دیکھا دوران تقریر حضور شہزادہ استاذ العلماء کی آمد ہوئی۔ اب آپ بڑے اطمینان کے ساتھ جس کے منتظر تھے حضرت تشریف لے آئے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد میں حضور کا پاکیزہ بیان ہوگا، آپ ان کے مواعظ حسنہ سے مستفیض ہوں گے۔ اب آپ اطمینان سے بیٹھیں، حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور یقیناً حضور استاذ العلماء کو یاد کریں۔ ان کی نظروں میں، ان کے چہرے میں آپ حضور استاذ العلماء کو یقیناً اگر دیکھیں گے تو نظر ضرور آئے گا۔ یہ صاحب بہت اچھے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ اب
اس کو میں کس طرح سے آپ کو سمجھاؤں، آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ نبی نہیں ہوں گے مگر نبیوں جیسی صفت ان کے اندر ہوگی۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک زمانہ ایسا آیا کہ جس وقت اسلام کی تبلیغ کے لیے علماء حق نے جو بیڑا اٹھایا تھا، میں اسی کے تناظر میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ جس وقت کشمیر کے اندر، جب اس وقت انگریزوں کی وہاں پر حکومت تھی، تو وہاں پر بہت سارے لوگوں نے مسلمانوں کو ورغلانا چاہا، ورغلایا بھی اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوتے رہے۔ لیکن جب یہ معاملہ بڑی تیزی سے بڑھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر جو علماء حق تھے وہ کہاں چپ رہ سکتے ہیں۔ علماء حق کی ایک پوری ٹیم بغرض تبلیغ وہاں پر پہنچتی ہے، اور انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کیا، اور جو لوگ پھر چکے تھے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اسلام کی تبلیغ کو پھیلانا شروع کیا، اسلام کی تبلیغ وہاں شروع کر دی۔ تو وہاں کے کچھ ایسے پادری تھے جنہیں یہ دیکھ کر کے برا لگا، اور انہوں نے اپنے حاکم سے شکایت کی کہ کچھ ایسے مسلمان آئے، کچھ ایسے علماء یہاں پر آئے جو کہ لوگوں کے بیچ میں فساد پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے درمیان جھگڑا فساد پھیلا رہے ہیں، لہٰذا ان کو جتنا جلدی ہو سکے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا، انہیں پتا تھا کہ یہاں جو کچھ بھی ہوگا میرے کہنے پر ہوگا، کیونکہ چھوٹا بڑا حاکم جو کوئی بھی ہو وہ میرا ہی آدمی تھا۔ اس لیے ان انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف جو علماء حق وہاں گئے تھے بغرض تبلیغ، جب ان لوگوں نے حاکم وقت کے پاس جا کر کے ان کی شکایت کی، ایسی ایسی بات ہے، تو حاکم وقت نے کہا کہ ان کی کوئی ایسی بات ہو ثبوت کے طور پر پیش کرو، جو ہے دلیل دینا تمہارا کام ہوگا اور یقیناً سزا دینا یہ میرا کام ہوگا۔ باتیں یقیناً ہوتی رہی۔ ان لوگوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی دلیل ہے کہ اس کا جواب ان کے پاس کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا بتاؤ کیا تمہارے پاس کون سی ایسی دلیل ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ وَعَلَمَاءُ امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ اب ان سے یہ سوال ہو، حاکم وقت سے کہا گیا کہ ان سے سوال کیا جائے، اگر ان کی طرح ہے تو پھر میرے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تم بھی مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ یقیناً مسلمانوں حاکم وقت کے دربار میں ان علماء حق کو پیش کر دیا گیا۔ تو حاکم وقت نے کہا کیا یہ تمہارے نبی کی حدیث ہے؟ علماء حق نے کہا بے شک میرے نبی کی حدیث ہے۔ تو اس نے کہا اگر حدیث ہے تو پھر مردے کو زندہ کرو، اور اگر مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ کہو کہ یہ حدیث معاذ اللہ جھوٹی ہے، تمہارا نبی جھوٹا ہے، تمہارا اسلام جھوٹا ہے۔ تم یہ کہو۔ علماء حق جو تھے یقیناً وہ علماء تھے، علم جاننے والے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ جلدی کرو، اگر کوئی اس میں سے مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو آگے بڑھے، ورنہ پھر یہ سزا کے لیے تیار ہو جاوے۔ یقیناً مسلمانوں ان تمام علماء کرام نے ایک مہلت مانگی کہ مجھے 40 دن کی مہلت دے دی جائے۔ 40 دن کی مہلت کے بعد میں اس نے سوچا کہ 40 دن کیا، اگر 40 سال کی مہلت بھی دے دی جائے تو یہ کام حل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مردہ کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ 40 دن تک انہیں جیل میں رکھ دیا گیا۔ اب وہ 40 روز تک یقیناً اپنے رب کو راضی کرتے رہے، مناتے رہے،
اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اس میں میرے وقار کی بات نہیں، میری عزت کی بات نہیں، بلکہ تیرے محبوب کی عزت و مریادہ کی بات، اسلام کی حقانیت و صداقت کی بات ہے۔ یہ علماء یقیناً رو رو کر کے اپنے رب کو راضی کرتے رہے جیل کے اندر، جو 40 دن کی انہوں نے مہلت مانگی تھی، اپنے رب کو مناتے رہے، اپنے رب کو راضی کرتے رہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا کا ورد کرتے رہے کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر رحمت کرم کیجئے۔ اور یقیناً مسلمانوں 40 دن کا عرصہ ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ 40 دن کے بعد میں حاکم وقت نے ان تمام علماء حق کو جب طلب کرتا ہے، اور جو ہے اس کے دربار میں علماء حق جب تشریف لے کر جاتے ہیں، اب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے پریشان ہو رہے تھے، اور یقیناً بظاہر تو ان تمام علماء حق کی جو نظریں تھیں وہ حاکم وقت کے اوپر لگی تھی، لیکن ان کا دل بارگاہ الہی میں حاضر تھا، بارگاہ الہی میں جو ہے موجود تھا، اور وہ لوگ بارگاہ الہی میں دعا کر رہے تھے، اور یقیناً ان کے دل کی جو پکار تھی وہ بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچ رہی تھی۔ میرے آقا نے اپنے ایک غلام کو جس کا نام حضرت سید علی حمدان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سید علی حمدان ایسا کرو کہ میرے کچھ ایسے غلام ہیں جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، جاؤ تم ان کی مدد کرو۔ یقیناً حضرت سید علی حمدان جو تھے، آپ نے حمدان سے چل کر کے کشمیر کی سرزمین پر اس طرح سے پہنچتے ہیں، ایسا لگا کہ جیسے آپ کا ایک قدم حمدان میں دوسرا کشمیر کی وادی میں ہو۔ اس طرح سے آپ جب حاکم وقت کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور حاکم وقت جو ہے گرز گرز کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو آئے اور مردے کو زندہ کرے ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جائے، لیکن جب اللہ کا یہ ولی، رسول اللہ کا یہ شہزادہ جب اس دربار میں پہنچتا ہے تو ان کے غرض کی جو عالم تھا مسلمانوں، ان کے روب و جلال کا جو عالم تھا، وہ یقیناً حاکم وقت نے جب دیکھا تو دیکھ کر کے اس کو پسینہ آ جاتا ہے، اور آپ نے جلال بھرے لہجے میں کہا کہ تو ایک مردے کی بات کرتا ہے، میں قبرستان کے سارے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، قبرستان کے سارے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اور جب آپ نے یہ کہا، کیونکہ اللہ کا ولی ہوتا ہی اس طرح سے، کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا، اللہ سے، اور ساری کائنات اس سے ڈرا کرتی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور سارے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ یہی وہ روب تھا، وہ جلال تھا کہ یقیناً آپ نے کہا کہ لے چل مجھے کسی قبرستان کے پاس، اور ایک میری شرط ہے، میری شرط یہ کہ اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو پھر تجھے ایمان لانا ہوگا، تجھے کلمہ پڑھنا ہوگا، ورنہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یقیناً مسلمانوں حضرت سید علی حمدان جو تھے، میرے آقا نے انہیں بھیجا تھا۔ یقیناً جب آپ تشریف لائے حاکم وقت کے دربار میں تو علماء جو تھے نا، جہاں اداسیاں چھائی ہوئی تھی، اب وہ خوشیوں میں جھوم رہے تھے، وہ خوشی میں سجدے شکر ادا کرنے لگے۔ اور یقیناً حضرت سید علی حمدان جو تھے، اس کا پورا جو قافلہ تھا ایک قبرستان کے پاس لے کر گئے، اور آپ نے قم بإذن اللہ کہہ کر کے آپ نے جب ٹھوکر دیا اور کہا اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہاں کے سارے مردے اپنی قبروں سے زندہ ہو جاتے۔ تو پتہ کیا چلا مسلمانوں کہ یہ علماء حق اور اولیاء کرام نے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اگر کشمیر کی بات کی جائے تو وہاں پر سید علی حمدان نے اسلام کو پھیلایا ہے، ہندوستان کے اندر غریب النواز نے اسلام کو پھیلایا ہے، اور بغداد کے سرزمین پر غوث اعظم عبد القادر نے اسلام پھیلایا۔ اور ایک آخری بات 2 منٹ کی کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا، کیونکہ وقت میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کبھی بھی اسلام ڈوبنے کے قریب، اسلام کی نیا اگر کہہ لیجئے ڈوبنے کے قریب ہوئی ہے، تو رسول اللہ کا کوئی نہ کوئی شہزادہ آ کر کے اسے بچا لیا ہے اور ساحل تک اسے پہنچا دیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں کربلا کی سرزمین پر جب یقیناً اسلام کس طرح سے ہو چکا تھا، اسلام کے چہرے کو یقیناً اس طرح سے بگاڑنے کی کوشش کی گئی تھی
کہ رسول اللہ کا شہزادہ اپنی جان کا نذرانہ دے کر کے اسلام کا چہرہ یقیناً روشن فرما دیا تھا۔ اسی طرح سے جب ضرورت پڑی تو کبھی تاجدار کربلا نے یقیناً اپنے خون کو دے کر کے اسلام کو بلند کر دیا، اور کبھی جب ضرورت پڑی تو تاجدار بغداد نے یقیناً اسلام کو اونچا کر دیا۔ اسی لیے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے کہ آپ دین کے زندہ کرنے والے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اور آپ کو نور میں جگہ عنایت فرمائے اور ناریوں سے محفوظ رکھے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں پھر آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بولنے میں کسی طرح سے قصدن سامن لفظن مانن کس طرح سے کوئی کمی واقع مولا تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل